بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سورہ فرقان کے آخر میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے عباد الرحمن کی کچھ صفات ذکر کی ہیں، ہم تھوڑا سا ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما دے، اور جو صفات اللہ ذو الجلال والاکرام نے ہمیں گنوائی ہیں، بتائی ہیں عباد الرحمن کی، اپنے محبوب بندوں کی، ان صفات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، فرمایا کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ عباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ عبدیت جو ہے، بندہ ہونا جو ہے، انسان کی یہ بہت بڑی صفت ہے، یا سب سے اہم ترین صفت جو ہے کہ انسان اپنے رب کا بندہ بنے، عبد بنے، یعنی غلام بن جائے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ رحمان کے بندے۔ بندہ حقیقی معنوں میں کون ہوتا ہے؟ بندہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اپنے محبوب کی، اپنے جو خالق کی، مالک کی بات کو خوشی سے قبول کرے، اور بلا چوں اور چرا اس کے ہر فرمان پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ نہ سوچے کہ پتہ نہیں مجھ سے ہوگا نہیں ہوگا، کروں نہیں کروں، پتہ نہیں کیا نتیجہ نکلے گا۔ نہیں، اللہ ذو الجلال والاکرام سے محبت ہے تو پھر اس محبت کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اور آپ، اگر ہم واقعی ہم اپنے آپ کو اپنے رب کے بندے سمجھتے ہیں اور رب سے محبت ہے، تو پھر ہم اپنے رب کی بات کو من وعن، بغیر کسی شک و شبے کے اور بغیر کسی کجی کے اس بات کو قبول کرنے ہیں۔ تو فرمایا کہ وعباد الرحمن، رحمان کے بندے، ان کی کچھ صفات ہیں، جن میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ زمین پر جب چلتے ہیں تو اکڑ اور تکبر نہیں ہوتا ان میں، غرور اور فخر کے ساتھ نہیں چلتے، زمین پر پاؤں مار کر نہیں چلتے، بلکہ چلنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ عاجزی، انکساری۔ اور یہ عاجزی انکساری جو ہے ہر مومن آدمی کا زیور ہے۔ عاجزی انکساری جو ہے مومن آدمی کا زیور ہے، کیونکہ اگر مومن بندہ عاجزی انکساری چھوڑے گا تو تکبر کے راستے پر چل پڑے گا، اور جہاں انسان تکبر کے راستے پر آیا تو وہیں سے انسان کی تباہی اور بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو میرے محبوب بندے ہیں، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھ پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کی پہلی صفت اور پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یعنی ان کا اس بات سے لگا لیں اندازہ کہ ان کا جو چلنے کا انداز ہے اس میں عاجزی انکساری ہے، تو پھر باقی دنیا کے دیگر معاملات میں عاجزی انکساری کیوں نہیں کرتے؟ تو جب زمین پر چلتے ہیں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ دوسری صفت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جہلا سے ان کا پالا پڑتا ہے، بیوقوف لوگوں سے ان کا سامنا ہوتا ہے، دنیا میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بیوقوفیاں کرتے ہیں، جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب ایسی سچویشن آتی ہے کہ جہاں پر کچھ بیوقوف قسم کے لوگوں سے پالا پڑ جائے، ان کا سامنا ہو جائے، تو ان کے ساتھ بحث میں الجھتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ بحث مباحثے میں الجھتے نہیں ہیں، بلکہ سلام کرتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں۔ مطلب ان سے کنی کتراتے ہیں، ان سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ بحث کرنا، ان کے ساتھ مغز ماری کرنا، یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، یہ سنجیدہ آدمی کا کام نہیں ہوتا۔ اور مومن آدمی ہمیشہ سنجیدہ انسان ہوتا ہے، یعنی اس کا ہنسی مذاق بھی جو ہے ناپ تول کے ہوتا ہے، اس کی ہنسی مذاق میں بھی جو ہے جھوٹ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مطلب سنجیدہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بالکل منہ سجا دیتا ہے اور کسی سے بات نہیں کرتا طریقے سے، نہیں۔ سنجیدہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح کی فضولیات سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، جیسے کہ سورہ مومنون کے شروع میں اللہ نے فرمایا کہ وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، ایمان والے جو ہیں لغویات سے دور رہتے ہیں، فضولیات سے دور رہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ جہلا سے، بیوقوفوں سے بحث نہیں کرتے، کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنا ہی نقصان ہے، ذہنی طور پر بھی، علمی طور پر بھی، اور شخصی طور پر بھی، ہر اعتبار سے اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ عباد الرحمن جو ہے وہ بیوقوفوں سے الجھتے نہیں ہیں، بلکہ ان سے دور رہتے ہیں، اور اگر کہیں سامنا ہو جائے تو سلام کر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ تو قالوا سلاما، تو کہتے ہیں سلام علیکم۔ تیسری صفت فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم، ان کی جو راتیں گزرتی ہیں وہ سکون کے ساتھ نہیں گزرتی ہیں، مطلب اس اطمینان کے ساتھ وہ سوتے نہیں ہیں، بلکہ رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ مطلب کیا کہ انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے رب کو بھی راضی کرنا ہے، اس کو بھی منانا ہے، اپنی غلطیوں کی معافی کروانی ہے،
ایسا نہ ہو کہ ہم گناہوں کے ساتھ اس کے سامنے حاضر ہو جائیں، کیونکہ موت کا تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اپنے رب کے سامنے کبھی سجدے میں، کبھی قیام کی حالت میں جو ہے اپنی راتوں کو گزارتے ہیں۔ اور دوسری بات، ایمان والے اس بات کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ ذو الجلال والاکرام جو رات کو جو ہے اپنے عرش معلیٰ سے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، آسمان دنیا پر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور کس طرح آتا ہے، کس کیفیت میں آتا ہے، جو اس کی شان کو لائق ہے، لیکن آسمان دنیا پر آتا ہے اور پوری انسانیت کو مخاطب ہو کے پکار لگاتا ہے کہ ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اسے گناہوں کی معافی دے دوں، کوئی بیمار ہے میں اس کو صحت یاب کر دوں، یا کوئی غریب اور تنگدست اور پریشان حال ہے میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں، اس کی تنگدستی کو دور کر دوں۔ تو اللہ ذو الجلال والاکرام یہ آواز لگاتا ہے جب ہر روز آدھی رات کے بعد آتا ہے اور صبح صادق تک رہتا ہے۔ تو عباد الرحمان اس بات کو بھی جانتے ہیں اچھی طرح، تو اسی لیے رات کو اٹھ کر اس وقت میں کہ جو قبولیت کی انتہا درجے کھڑی ہے، اس قبولیت کی گھڑی میں اٹھ کر جو ہے اللہ ذو الجلال والاکرام کے سامنے کبھی جھکتے ہیں، کبھی سجدے میں جاتے ہیں، اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ اہل ایمان عباد الرحمان جو ہے، رحمان کے بندے جو ہے، وہ ہمیشہ اپنے رب سے جہنم سے دور رہنے کی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے دور رکھ، اس کے عذاب سے ہمیں بچا لے، یعنی گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ اس جہنم سے بچاؤ کے لیے جو ہے وہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ذو الجلال والاکرام تو ہمیں اس جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ جہنم کے عذاب سے کیوں بچا لے؟ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، کیونکہ یہ عذاب چمٹ جانے والا عذاب ہے، تکلیف دینے والا عذاب ہے، انتہائی شدید ترین عذاب ہے، ہم اس کو سہنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، ہم اس کو سہ نہیں سکتے ہیں، لہذا تو ہمیں جو ہے اس عذاب سے دور رکھ۔ ایک تو یہ ہے کہ عذاب تکلیف دہ ہے، دوسرا انہا ساعت مستقرا و مقاما، جہنم جو ہے وہ رہنے کی جگہ بھی نہیں ہے، مطلب رہنے کے اعتبار سے یہ جہنم جو ہے انتہائی بدترین جگہ ہے، پوری جگہ ہے، کیونکہ وہاں سے بہت سی تکلیف ہے، پریشانی ہے، درد ہے، اور آرام اور سکون کسی بھی صورت میں نہیں ہے، اس لیے یہ رہنے کے اعتبار سے بھی یہ جگہ جو ہے اچھی نہیں ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اور پانچویں صفت فرمایا کہ جب یہ خرچ کرتے ہیں نا، اللہ نے ان کو مال دیا ہے، اپنی آل اولاد پر خرچ کرتے ہیں، اپنے آپ پر خرچ کرتے ہیں، دنیا کے معاملات میں ادھر ادھر خرچ کرتے ہیں، تو فرمایا کہ جب یہ خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرنے میں ان کے میانہ روی ہوتی ہے، خرچ کرنے میں ان کے میانہ روی ہوتی ہے، نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی کرتے ہیں، نہ مطلب اتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں کہ خرچی کرتے چلے جائیں، اس کہ اسراف کے زمرے میں آ جائے کہ جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پہ بھی خرچ کرنا، یا گناہوں کے کاموں میں خرچ کرنا، ٹھیک ہے، گناہوں کے کام میں بھی خرچ کرنا یہ بھی اسراف ہے، اور گناہ کا کام نہیں ہے لیکن ضرورت نہیں ہے بلا وجہ وہاں خرچ کر دینا یہ بھی اسراف میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اسراف نہیں کرتے ہیں، اور ولم یقتروا، نہ یہ بخیلی کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، مطلب کیا کہ نہ بالکل ہاتھ روک کے رکھتے ہیں نہ بالکل ہاتھ کھلا چھوڑتے ہیں، میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ میانہ روی کا کیا مطلب ہے کہ جہاں جس طرح کی ضرورت ہے وہاں اس حساب سے اس کو خرچ کرتے ہیں، جہاں جتنی جیسی ضرورت ہے اس حساب سے اس کو خرچ کرتے ہیں، تاکہ کیونکہ اللہ کو اس خرچ کیے ہوئے مال کا حساب دینا ہے، کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، یہ سب دینا ہے حساب۔ تو یہ ایمان عباد الرحمان کی پانچویں صفت کیا ہے کہ وہ خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں، بیلنس رکھ کے خرچ کرتے ہیں، نہ اسراف نہ ہی بخیلی۔ اگلی صفت فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، عباد الرحمان کبھی بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، وہ صرف اور صرف ایک اللہ ذو الجلال والاکرام کی عبادت کرتے ہیں، اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کا مطلب ہر وہ قول اور ہر وہ فعل جو اللہ کی رضا میں کہا جائے عبادت ہے، اور ہر وہ قول اور ہر وہ فعل جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے بچا جائے، یہ عبادت ہے، یعنی ہر وہ قول اور ہر وہ فعل جس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ قول کہا جائے اور وہ فعل کیا جائے، یہ عبادت ہے، اور ہر وہ قول اور ہر وہ فعل جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس قول اور فعل سے بچا جائے، یہ عبادت ہے مختصر الفاظ میں۔ تو عباد الرحمان جو ہے وہ ہمیشہ ہم اپنے زندگی کے ہر معاملے میں، ہر لمحے میں، ہر قول میں، ہر فعل میں اس بات کو سوچ کر اس قول کو یا اس فعل کو کرتے ہیں کہ اللہ ناراض ہوگا یا راضی ہوگا، اگر راضی ہوگا اس قول کو خوشی سے کہتے ہیں اور فعل کو کرتے ہیں، اور جہاں وہ سوچتے ہیں کہ اللہ ناراض ہو جائے گا تو وہ اپنے آپ کو اس سے روک لیتے ہیں۔ تو کسی بھی طریقے سے کسی بھی اعتبار سے عبادت کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، نہ ہی اس کے ساتھ کسی اور کو پکارتے ہیں۔ لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ نہیں پکارتے کسی کو بھی، کسی دوسرے الہ کو اللہ کے ساتھ، یعنی پکار میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، اور فرمایا عباد الرحمان جو ہیں وہ کبھی کسی شخص کو ناحق قتل بھی نہیں کرتے ہیں، کبھی کسی شخص کو ناحق قتل بھی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ قتل کرنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه في الدنيا والآخرة۔
فرمایا کہ جس شخص نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں اور دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ تو مومن آدمی عباد الرحمان جو ہے وہ کبھی کسی شخص کو ناحق قتل نہیں کرتے ہیں۔ ناحق قتل کا کیا مطلب ہے کہ حق کے ساتھ بھی قتل ہوتا ہے؟ جی ہاں بالکل، حق کے ساتھ بھی قتل ہوتا ہے، اور وہ حق کیا ہے؟ وہ حق اسلام ہے۔ حق اسلام ہے۔ حق اسلام کیا ہے؟ کہ کسی قاتل کو قصاصاً قتل کرنا، لیکن یہ ہر بندے کا، عام بندے کا کام نہیں ہے کہ بندہ اٹھ کے کرے کہ اس نے تو قتل کیا تھا، مجھے پتا ہے اس نے قتل کیا تھا، اٹھ کے اس کو مار دوں، قصاصاً قتل کر دوں۔ نہیں، یہ کام کو حکومت کا ہے، ٹھیک ہے، ہر بندے کا نہیں ہے۔ لیکن یہ حق قتل یہ ہے کہ اسلام نے جن جن مقام پر قتل کو جائز قرار دیا ہے وہاں وہاں انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے بس۔ اور وہ کیا ہے؟ ایک مقام ہے کہ ایک شخص کسی کو قتل کر دے جان بوجھ کر، تو قصاص میں، بدلے میں اس قاتل کو قتل کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قصاص جو ہے اس قاتل کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے کل قیامت کے دن۔ دوسری صورت، شادی شدہ زانی ہے، شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرتا ہے، یہ شخص جو ہے رجم کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ کہ اس زندہ شخص کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا۔ یہ اسلام نے سزا رکھی ہے زنا کی، ٹھیک ہے، تو یہ قتل جائز ہے۔ تو فرمایا کہ عباد الرحمان کبھی بھی جو ہے ناحق قتل نہیں کرتے کسی کا۔ اور آگے فرمایا کہ ولا یزنون، اور نہ ہی یہ کبھی زنا کرتے ہیں، نہ ہی کبھی یہ زنا کرتے ہیں۔ ان تین گناہوں کو گننے کے بعد کہ یہ تین گناہوں سے مومن آدمی عباد الرحمان ہمیشہ دور رہتے ہیں، اس کے بعد فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جس شخص نے ان کاموں کو کیا، زنا کو کیا، تو وہ شخص جو ہے اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا، یعنی اس کو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی پڑے گی، گناہوں کا بھگتان کرنا پڑے گا۔ اور کیسا عذاب بھگتنا ہوگا؟ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن ڈبل ٹرپل کر کے اس کو عذاب دیا جائے گا، مطلب دگنا اس کی تکلیف میں، جیسے جیسے اس کے گناہ تھے ویسے ویسے اس کے گناہوں کے جو ہے حساب سے اللہ پاک اس کے عذاب کو بڑھا چڑھا کر اس کو دے گا، یعنی اس عذاب کی تکلیف اس کو اس حساب سے محسوس ہوگی۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس رسوائی میں وہ ہمیشہ رہے، وہ اس رسوائی میں، یعنی جو بھی شخص اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے گناہوں کا، یہ اپنے اس گناہ کا بھگتان کرتا رہے گا، اس کا وہاں سے چھٹکارا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ ذو الجلال والاکرام جو ہے شرک والے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو چاہے معاف فرمائے گا، اس کے علاوہ جو چاہے معاف فرمائے گا، شرک والا گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ عذاب بھی ڈبل ٹرپل کر کے اس کو ملے گا، اور پھر اس رسوائی کے اندر، اس ضلالت کے اندر، اس تکلیف کے اندر ہمیشہ رہے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات، ہاں وہ شخص جس نے دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے موت سے پہلے پہلے توبہ کر لی، نمبر ایک بات، وہ آمن، دوسرا کام، ایمان لے آیا، شرک کر رہا تھا، شرک کرتے کرتے اس کو سمجھ آ گئی، اللہ نے توفیق دی، توبہ کر لی، توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ صرف توبہ پھر قبول نہیں ہے مشرک آدمی کی، مشرک آدمی پھر اپنے شرک کو بھی چھوڑے گا۔ ایمان کو قبول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس نے اس شرک کو چھوڑنا ہے، اور توبہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے۔ جو شخص توبہ کر رہا ہے سب سے پہلے وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے کہ ہاں مجھ سے یہ گناہ ہوئے ہیں، ان کا اعتراف کرے، ٹھیک ہے، ان کے اعتراف کے بعد پھر وہ اس بات کا عزم کرے کہ وہ اس گناہ کو دوبارہ نہیں کرے گا، چاہے وہ شرک تھا، شرک دوبارہ نہیں کرے گا، اور کوئی گناہ سے معافی مانگ رہا ہے تو صرف وہ اس گناہ کو دوبارہ نہیں دہرائے گا، کہ نہیں کرے گا، اور پھر اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ اللہ مجھے میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے توبہ میں مخلص ہوتا ہے اور ایمان لے آتا ہے، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور وہ پھر نیکیاں بھی ساتھ میں کرتا ہے، مطلب نیکیاں بھی مطلوب ہیں، صرف یہ نہیں کہ ٹھیک ہے میں نے گناہوں سے معافی مانگ لی، توبہ کر لی، توبہ کرتا ہوں، گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، لیکن نیکیاں نہیں کرتا، ایمان کو قبول نہیں کرتا، تو پھر نہیں، بلکہ توبہ کی، ایمان لایا اور عمل صالح کے راستے کو اپنایا، نتیجہ کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گناہوں کو اللہ ذو الجلال والاکرام نیکیوں سے بدل دے گا۔ یہ اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر، کہ جب وہ ہمیں گناہوں کی معافی دیتا ہے تو صرف معافی نہیں ملتی، بلکہ معافی کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ گناہ جو ہے وہ نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں، ہمارے وہ گناہ جو ہے بشرطے کہ اس طریقے سے توبہ کی ہو جس طرح سے مطلوب ہے، جیسا کہ یہاں آیت میں مطلوب ہے۔ توبہ کا مطلب گناہ کا اعتراف، گناہ نہ کرنے کا عزم، ٹھیک ہے، اور ایمان، اور پھر اس کے بعد عمل صالح۔ جو شخص بھی اس انداز سے توبہ کرتا ہے تو اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ ذو الجلال والاکرام جو ہے اس کے گناہوں کو نیکی میں بدل دیتا ہے۔ اور یہ صرف مشرک کے لیے نہیں ہے، ایک مومن آدمی کے لیے بھی ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس
گناہ لے کر آئے اور گناہوں کی تعداد اتنی ہو کہ زمین و آسمان کا خلا بھر جائے تیرے گناہوں سے، کتنا بڑا خلا ہے نامعلوم، کوئی معلوم نہیں ہے کتنی چوڑائی ہے، کتنی اونچائی ہے، کتنی لمبائی ہے، کتنی جو ہے وہ ڈیپ ہے، کچھ بھی نہیں معلوم، لیکن فرمایا زمین و آسمان کے خلا کے برابر تم گناہوں کا ڈھیر لے کر آ جاؤ، اور حال یہ ہو کہ تم نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، اور پھر تاکہ تم اپنے جو ہے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگو تو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں، بلکہ صرف گناہ نہیں معاف کروں بلکہ اس گناہوں کو کے بدلے، یعنی ان گناہوں کو، ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں۔ یہ سب کے لیے ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ پھر توبہ توبہ ہونی، توبہ جیسی ہونی چاہیے جیسا کہ مطلوب ہے۔ فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اب یہ اتنا بڑا انعام کیوں؟ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کیونکہ اللہ ذو الجلال والاکرام بہت زیادہ بخشنے والا ہے، یعنی اللہ پاک گناہوں کو بہت زیادہ معافی دیتا ہے۔ بندہ اللہ کی طرف آ جائے، اس کو احساس ہو جائے، آ جائے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، عزم کر لے کہ دوبارہ گناہ نہیں کرے گا، اللہ پاک نے بالکل معاف کر دینا۔ اس نے پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ ہوا کیوں، اب ہو گیا تو میرے پاس آیا نہیں، یہ ہم انسانوں کا کام ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو پھر ہم جو ہے فوری طور پر اس کو تان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ایسا نہیں۔ انسان اپنے گناہوں کے ساتھ آئے، معافی مانگے، اللہ پاک کی طرف سے اس کو مکمل گناہوں کی معافی دے۔ اور ساتھ میں فرمایا کہ رحیمہ، بہت زیادہ رحم بھی کرنے والا ہے، یعنی اللہ ذو الجلال والاکرام، بلکہ آپ علیہ السلام غالباً احزاب جنگ کیا نام ہے اس کا، بہرحال ایک جنگ کے موقع پہ آپ علیہ السلام جنگ سے فارغ ہونے کے بعد بیٹھے تھے اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام موجود تھے اور قیدی بھی موجود تھے، تو ایک دم ایک منظر سامنے آتا ہے کہ ایک عورت ہے، وہ پریشان حال بھاگی پھر رہی ہے، اور کسی بھی چھوٹے بچے کو دیکھتی ہے اٹھا کے سینے سے لگانا شروع کر دیتی ہے، اس کو پیار کرنا شروع کر دیتی ہے۔ پتا چلا کہ ماں اور اس کا بچہ گم ہو گیا ہے، وہ بچے کو تلاش کرتی پھر رہی ہے، اور اس شدت اور اس کی ممتا جو ہے اس قدر جو ہے وہ شدت مار رہی تھی کہ وہ کسی بھی بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیتی، اس کو پیار کر رہی تھی، مطلب اتنی وہ پریشان تھی کہ آخر کار ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو اس کا بچہ مل گیا۔ اور آپ علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے، صحابہ کرام یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس موقع پہ صحابہ کرام سے پوچھا، اور آپ علیہ السلام ایسا جو بھی موقع ہوتا تھا کہ جہاں پر کسی صحابہ کرام کو کچھ نصیحت کی جائے، کچھ سمجھایا جائے اور لوگ سنیں گے سمجھیں گے، تو فوری طور پر آپ علیہ السلام اس سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ یہاں پر بھی آپ نے یہی فرمایا، بلکہ پوچھا صحابہ کرام کو کہ مجھے بتاؤ کہ اس عورت کو یہ بچہ اس کا اپنا مل گیا ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے جہنم میں ڈالے گی، اپنا آگ میں ڈالے گی؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی اتنی یہ تڑپ رہی تھی اپنے بچے کے گم ہو جانے پر، اب جب بچہ مل گیا ہے تو یہ اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو آگ میں کیوں ڈالے گی؟ فرمایا کہ اللہ ذو الجلال والاکرام اس ماں سے کہیں زیادہ اپنے بندوں پر رحیم اور شفیع، یعنی اللہ ذو الجلال والاکرام تو ہر موقع اس نے کئی ایک موقع ہمارے لیے رکھے ہیں معافی مانگنے کے، اور سب سے بڑھ کر یہ رمضان کا مہینہ اللہ پاک ہمیں حقیقی معنوں میں رمضان کے مہینے میں جو ہے اپنے گناہوں کی معافی کروانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہ آپ علیہ السلام جب ممبر پہ چڑھے تو آپ نے ہر سیڑھی پہ آمین کہا، یعنی تین تین سیڑھیاں تھیں، تین سیڑھیوں پر آپ نے آمین کہا 3 مرتبہ۔ صحابہ کرام بھی حیران تھے، پوچھنے پر بتایا آپ علیہ السلام نے کہ ابھی ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے 3 بددعائیں کی تھی، اور ان 3 بددعاؤں میں پر جو ہے میں نے آمین کہا تھا، ان میں سے ایک یہ کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے کہ رمضان پائے آئے ہو اس کی زندگی میں اور اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی کروا لیں۔ ومن تاب وعمل صالحا، اور جو شخص بھی توبہ کرتا ہے اور عمل صالح اپناتا ہے فانه يتوب الى الله متابا، تو یقینی طور پر وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ ہی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ اور پھر اگلی صفت فرمایا کہ والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، وہ لوگ جو عباد الرحمان ہے وہ جھوٹی گواہیاں بھی نہیں دیتے ہیں۔ یہ ایک تو ہے نا کہ کہیں سچی گواہی ہو، کہیں ضرورت ہو سچی گواہی دینے کی، گواہی دے بندہ، لیکن بہت سے لوگوں کو جھوٹی گواہی دینے کا بھی شوق ہوتا ہے، تو فرمایا کہ عباد الرحمان کی صفت نہیں ہے کہ وہ جو ہے جھوٹی گواہیاں دینا شروع کر دیں، نہیں، مطلب کیا، وہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور حق کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، جھوٹ کی طرف وہ نہیں جاتے، کیونکہ وہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ ہمارے لیے تباہی اور بربادی کا سبب ہے، تو وہ جھوٹی گواہی کبھی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی لغو اور فضول کام کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ بڑی عزت اور وقار کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، بڑی عزت اور وقار کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ وجہ کہ تماشا لگا ہوا ہے، لوگ تماشا لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جو مومن بندہ ہے، جو ایمان والا بندہ ہے، میں نے کہا نا کہ وہ سنجیدہ ہوتا ہے، سنجیدہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ منہ ہمیشہ کھلائے رکھتا ہے، نہیں، سنجیدگی کہاں ظاہر ہوتی ہے؟ ایسے لغویات والے کاموں پر جہاں تماشے لگے ہوتے ہیں وہاں وہ کبھی کھڑا نہیں ہوتا، تماشوں کی جگہوں پر کبھی وہ کھڑا نہیں ہوتا ہے کہ دیکھو تو دیکھو کیا رہا ہے، جیسے کہ ہمارا حال ہوا ہوا ہے کہ ہم کہیں پہ بھی تماشا لگتا ہے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ تو فرمایا کہ ایمان والوں کی صفت نہیں ہے، یہ مومن آدمی کی صفت نہیں ہے کہ وہ لغویات پر کھڑا ہو کر اس کو دیکھنا شروع کر دے، بلکہ جب ایسی لغویات اور فضولیات کے پاس سے گزر ہوتا ہے تو ہمیشہ عزت اور وقار کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم
اور عباد الرحمان وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے رب کی آیات کے ساتھ، یعنی ان کو دین بتایا جاتا ہے، ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں، ان کو نصیحت کی جاتی ہے، تو لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو اندھے اور بہرے ہو کر گر نہیں پڑتے ہیں۔ مطلب ان آیات کو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور سمجھ کے ساتھ، فہم کے ساتھ ان آیات کو، ان فرامین کو اپناتے ہیں اور اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، اندھے اور بہرے ہو کر جو ہے ان پر گر نہیں پڑتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا، عباد الرحمان وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سے پیچھے ایک دعا گزری کہ جہنم سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں جہنم سے بچا کے رکھ، مزید اور کیا مانگتے ہیں اللہ سے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا، وہ اپنی فیملی کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، انہیں اپنے اہل و عیال کے لیے بھی فکر مند ہوتے ہیں اور ان کے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، کہ اللہ ذو الجلال والاکرام تو ہمیں، ہماری اولادوں کو اور ہماری بیویوں کو جو ہے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دو۔ یہی معاملہ خواتین کا ہے، یہی معاملہ مردوں کا ہے کہ اگر کہ دونوں ہی ایمان والے اپنے فیملی کے حوالے سے کہ اللہ اس فیملی کو، اس ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بال بچوں کو جو ہے ہماری آزمائش کا سبب نہ بنائیں۔ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا مطلب ہماری آزمائش کا سبب نہ بنا دینا، کیونکہ بعض دفعہ فیملی، اہل و عیال، بال بچے جو ہے وہ آزمائش کا سبب بن جاتے ہیں۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے جو مال ہے جس کو تم کماتے ہو اور جو تمہاری اولادیں ہیں یہ تمہارے لیے آزمائش اور فتنے کا سبب بن جاتی ہے۔ یعنی انسان کبھی کبھی جو ہے وہ اپنی فیملی کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے وہ گناہ کے راستے پر بھی چل پڑتا ہے، حلال حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے اپنی فیملی کو خوش رکھنے کے لیے۔ تو فرمایا کہ ایمان والے بندے کیا کرتے ہیں؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، اے اللہ ذو الجلال والاکرام تو ہمیں ہماری بیویوں کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، مطلب انہیں ہمارے لیے فتنوں کا باعث نہ بنا دینا، آزمائش نہ بنا دینا، امتحان نہ بنا دینا۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں تو متقیوں کا ایمان بنا دے، یعنی متقی لوگ، پرہیزگار لوگوں کا امام بنا دے، مطلب کیا؟ ہمیں آئیڈیل بنا دے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اب یہ صفات گنوانے کے بعد اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، یعنی جن کے اندر یہ صفات عباد الرحمان ہے اور عباد الرحمان کی یہ صفات ہے، تو عباد الرحمان اولئک یہ وہ لوگ ہیں یجزون الغرفۃ، کہ جنہیں جنت میں گھر ملیں گے، بالا خانے ملیں گے، گھر ملیں گے، رہائش کے لیے جگہ ملے گی، کس وجہ سے؟ بما صبروا، بما صبروا، صبر کی وجہ سے، اپنے صبر کی وجہ سے۔ صبر کا مطلب کیا؟ کہ انہوں نے نیکی کے راستے پر، یعنی نیکی کرنے میں بھی صبر، اور گناہوں سے بچنے میں بھی صبر، اور اللہ کے راستے میں آنے والے امتحان اور آزمائش میں بھی صبر، ہر طرح انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، نیکی کے کاموں کو کبھی چھوڑا نہیں، چاہے کتنی ہی تکلیف آئے، کتنی ہی پریشانی ہے، کتنی ہی رکاوٹیں، گناہوں سے ہمیشہ بچتے رہے، چاہے جتنا ہی جو ہے لوگوں نے فتنہ میں ڈالنے کی، یا شیطان نے فتنے میں ڈالنے کی کوشش کی، جتنے بھی بسوں سے آئے، اپنے آپ کو گناہوں سے ہمیشہ بچائے رکھنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے۔ اور تیسری صورت صبر کی کہ جہاں تکلیف آئی، امتحان آیا اللہ کی طرف سے، چاہے وہ مالی پریشانی کی صورت میں ہو، جانی پریشانی کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، صحت کے حوالے سے ہو، کسی بھی قسم کی تکلیف اور امتحان آیا تو وہاں پر بھی صبر کیا۔ تو فرمایا کہ اپنے اس صبر کی وجہ سے عباد الرحمان کو اللہ ذو الجلال والاکرام جو ہے کل قیامت کے دن جنت میں رہائش عطا فرمائے گا۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہاں ان کا استقبال کیا جائے گا سلامتی کے ساتھ، تحیہ کے ساتھ، تحفے کے ساتھ، سلامتی کے تحفے کے ساتھ، سلامتی کے تحفے کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ کتنے عرصے کے لیے رہیں گے؟ خالدین فیہا، اس جنت میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، مطلب کچھ عرصے کی زندگی، کچھ عرصے کی زندگی نہیں ہوگی، یہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ عرصے کے لیے رہائش ملے گی اس کے بعد خالی کر دو، نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس رہائش جنت میں رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، ساعت مستقرا و مقاما، جہنم کے بارے میں آیا ہے کہ رہنے کے اعتبار سے یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، عذاب ہے، رسوائی ہے، ضلالت ہے، لیکن جنت یہ رہنے کے لیے بڑی بہترین جگہ ہے۔ کیوں؟ اللہ کا انعام ہے، اکرام ہے، نعمتیں ہیں، آسودہ حالی ہے، خوشحالی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ کوئی جگہ خالی کروائے گا، نہ کوئی قبضہ کرے گا، کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کو جو جگہ ملے گی وہ اس کا مالک ہوگا اور وہ اپنی اس جگہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ حسنت مستقرا و مقاما، اور جنت جو ہے وہ رہنے کے اعتبار سے بہت ہی بہترین اور خوبصورت جگہ ہے۔ قل، آخر میں سب سے اہم ترین بات، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجیے، ما یعبأ بکم ربی، میرا رب کسی کی کبھی بھی پرواہ نہیں کرتا، ان کو کسی کی کوئی فکر نہیں، لولا دعاؤکم، اگر تمہاری پکار نہ ہوتی، مطلب کیا کہ پوری دنیا، پوری انسانیت مل کر رب کی نافرمانی کرے، پوری انسانیت مل کر جو ہے رب کے ساتھ شرک کرے، کفر کرے، اس کی نافرمانیاں کرے، گناہ کرے،
اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو اٹھا کے تباہ و برباد کرتے ہیں، ان کو اٹھا کے جہنم میں ڈالتے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لولا دعاؤکم، مگر یہ ہے کہ تمہاری پکار، یعنی اگر تمہاری یہ پکار نہ ہوتی، تم اپنے رب کو پکارتے نہیں ہوتے، تو اللہ پاک دنیا کو تباہ ہوگا۔ آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ دنیا میں قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ آخری ایک شخص جو ہے، ایک شخص بھی کلمہ پڑھنے والا، اللہ کے ساتھ اللہ پر ایمان رکھنے والا موجود ہے، یعنی اللہ پر ایمان رکھنے کا موجود ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اس ایک شخص کی وجہ سے بھی جو ہے دنیا کو بھی اللہ پاک قائم رکھے گا، تباہ نہیں کرے گا۔ جب وہ شخص بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، پھر اس کے بعد کفر اور شرک کا بول بالا ہوگا، تو جو اس وقت کے بدترین لوگ ہوں گے اللہ کی نظر میں، ان پر اللہ پاک جو ہے قیامت قائم کرے گا۔ تو فرمایا کہ اگر تمہاری پکار نہ ہوتی، تمہارا ایمان لانا نہ ہوتا، تمہارا رب کے ساتھ مخلص ہونا نہ ہوتا، تو اللہ ذو الجلال اکرام کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں تھی، اللہ پاک تم لوگوں کو تباہ و برباد کر دیتا اور اٹھا کے جہنم میں ڈال دیتا۔ قیامت کے دن یہی ہونا ہے کہ جب اللہ پاک مشرکین کو، کفار کو جہنم میں ڈال دیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، پکاریں گے، معافیا مانگیں گے کہ اللہ پاک ہمیں نکال دے، اب ہم سمجھ آ گئی ہے، لیکن اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اللہ پاک ان کی طرف دھیان ہی نہیں دے گا، سڑتے رہے جلتے رہے، کیونکہ اللہ پاک نے موقع دیے تھے، رحمت اس کی بے پناہ موجود تھی، صرف موقع تھا کہ میں تھوڑی سی ہمت کر کے کوشش کر کے اس رحمت کی سائے تلے آ جاؤں، میں نے کبھی کوشش کی ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، لیکن تم نے پھر بھی رب کو جھٹلایا تو یہ عذاب تمہیں بھگتنا پڑے گا لازمی طور پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں عباد الرحمن کی صفات اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruj instructors, Olim Online team and volunteers who participated in it in any way. Amin.